بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے وطن کے عظیم شہداء کے عظیم والدین، خاندان کے افراد، اہل خانہ، میں آج آپ کو یہاں پر آپ کے سامنے میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ میں ان ماؤں، والدین اور شہیدوں کے بچوں اور ان کی بیویوں کے درمیان اپنے آپ کو پا کر میرے لیے اس سے بڑا اور کوئی فخر کا مقام ہو نہیں سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے بیٹوں نے، آپ کے خامندوں نے جس دلیری کے ساتھ اور جرأت کے ساتھ وطن عزیز کی حفاظت کے لیے، قوم کے بچوں اور بیٹیوں کے لیے راتوں کو انہوں نے سرحدوں پر پہرے دیے اور رات میں سونے والے لاکھوں بچوں اور بچیوں کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں، اور یہ سامنے بیٹھے ہوئے یہ قوم کی عظیم بیٹی اور یہ بیٹے، ان کو وہ یتیم کر گئے، لیکن لاکھوں بچوں اور بچیوں کو یتیم ہونے سے بچا گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی عظمت کو میں نہیں، پوری قوم سلام پیش کرتی ہے، اور آپ کی جرأت اور بہادری تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی کہ آپ نے جس طریقے سے ابھی یہاں پر میجر منیب افضل شہید کے والد گرامی، انہوں نے اپنے بیٹے کی جو جرأت کی تاریخ بیان کی ہے، مسز کرنل عابد شہید نے کوئٹہ میں اپنے خاوند کی شہادت کی تاریخ بیان کی ہے، اور اسی طریقے سے مسز میجر اکبر آوان صاحبہ نے جو یہاں پر جرأت کردار اور قربانیوں کی تاریخ بیان کی ہے کہ کس طرح افغان بارڈر پر انہوں نے دشمن کا مقابلہ کیا، دشمن کو جہنم رسید کیا، لیکن پھر چونکہ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا، ان کا وقت پورا ہو چکا تھا، پہاڑ پہ آ کے ایک میزائل لگا اور اس کے بڑے بڑے ٹکڑے وہاں سے اڑ کر ان کو شہادت کا جام نوش کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ موقع دیا۔ اور ابھی کیپٹن کاشف شہید کی والدہ محترمہ نے آ کے اپنی بڑے حوصلے کے ساتھ اپنے بیٹے کی داستان بیان کی، اور پھر اپل صاحب نے جو آپ کی خدمت میں جو
عقیدت کے گل پیش کیے ہیں. ان کے والد محترم کیپٹن اپل وہ ہیلی کاپٹر میں 1998 میں شہید ہوئے. صرف یہی نہیں، ابھی آپ نے یہ جو تصویر میں اسکرین پہ موجود تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پوری قوم کے مائع ناز ہیروز ہیں. انہوں نے اپنے خون کے ساتھ پاکستان کی تاریخ رقم کی ہے. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب یہاں پر وزرائے کرام اور فوجی افسران، ریٹائرڈ افسران، سرکاری افسران یہاں پر موجود ہیں، سیاستدان، دانشور، اور پوری قوم آپ کے ساتھ مل کر آج کے دن اپنے شہداء کو، اپنے غازیوں کو ایسے الفاظ میں یاد کر رہی ہے کہ جو سونے اور چاندی میں بھی لکھے جائیں تو ان کی بہادری کی داستان رقم نہیں کر سکتے. دشمن کے دانت ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ کھٹے کیے، اور پھر ابھی جب 2019 کو دشمن نے ایک مرتبہ پھر چھپ کر وار کرنے کی کوشش کی تو پاکستان کے ہوا بازوں نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو وہ جواب دیا کہ شاید وہ دوبارہ اس طرح کی حرکت کرنے سے ہمیشہ باز رہیں گے. میرے انتہائی قابل احترام شہداء کے ورثاء، میں آج آپ کی خدمت میں اگر کوئی آپ کی عظیم قربانیوں، آپ کی عظمتوں کو اگر کسی طریقے سے میں اس کی ستائش کر سکتا ہوں تو میں خود اور آپ سب کو جو یہاں پر مہمان موجود ہیں ان سے میں بڑے ادب سے گزارش کروں گا کہ کھڑے ہو کر ان عظیم ورثاء کے لیے بھرپور آپ ان کو تحسین پیش کریں. پاکستان کا وجود آج انہی کے سپوتوں کے دم قدم ہے. پاکستان، تشریف رکھیں، پاکستان اگر آج اقوام عالم میں اپنا پاکستان نے لوہا منوایا ہے تو وہ انہی عظیم شہیدوں اور غازیوں کے مرہون منت ہے. چاہے وہ سیالکوٹ میں ٹینکوں کی جنگ ہو، چاہے وہ دہشت گردوں کا دیوانہ وار ان کا تعاقب ہو اور ان کو جہنم رسید کرنے کے لیے آخری حد تک جانا ہو، چاہے سیلابوں میں اور طوفانوں میں اگر کسی بیٹے اور بیٹی کی، بزرگ کی زندگی بچانا ہو تو یہی غازی، یہی کڑیل جوان ہر جگہ ہمیں نظر آتے ہیں. میں نے آج جو کابینہ میں آج ایک ہی دن کے حوالے سے جو تقریر کی، میں اس کو نہیں دہراؤں گا، صرف اتنا کہوں گا کہ جب پاکستان کبھی بھی کسی
پاکستان کو کسی چیلنج کا مقابلہ کرنا پڑا، چاہے وہ جنگ ہو، چاہے وہ امن کے زمانے میں ملک کے اندر طوفان، سیلاب یا کوئی مشکل ہو، تو یہی وہ غازی اور یہی وہ شہید ہیں جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کو اس کی حفاظت کے لیے اپنے ماں باپ کو، جس طرح ابھی آپ نے سنا کہ ماں میں چلتا ہوں پانی کا گلاس دے دیں، اور اسی طریقے سے کہ میری نئی وردی مجھے دے دیں، اور اسی طریقے سے کہ یہ میری وردی سنبھال لیں، مجھے اور وردی پہننی ہے. یہ بڑے جگرے کا کام ہے، یہ بڑی جرت کا کام ہے. جرت کردار کے بغیر یہ عظیم مار کے سر نہیں ہو سکتے. اور آج اگر ان مارکوں کو بیہودہ ہتھ کنڈوں کے ذریعے سرنگو کرنے کی کوشش کی جائے اور ان عظیم شہیدوں کے ورثاء کو، ان کے دلوں کو تکلیف پہنچانے کی مذموم کوشش کی جائے اور شہیدوں کی قبروں کی بے حرمتی کی جائے، اور وہ ادارے جو پاکستان کی سلامتی کی علامت ہیں ان کی تذلیل کی جائے، تو میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ 25 کروڑ عوام ایسی کبھی حرکتیں برداشت نہیں کر سکتی. اور یہ بات میں نے پہلے بھی کہی تھی اور آج پھر کہنا چاہتا ہوں کہ 9 مئی کے سانے کے اندر وہ لوگ جن کا کوئی کردار نہیں یا وہ بے گناہ ہیں، ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکے گا، لیکن جنہوں نے 9 مئی کے دن 2023 میں پاکستان کی اسٹیٹ کے خلاف بغاوت کی، پاکستان کے اندر تقسیم در تقسیم کرنے کی ایک گھٹیا حرکت کی اور افواج پاکستان میں تقسیم کرنے کی ایک انتہائی کبیر اور مذموم حرکت کی اور ایک بغاوت کا ایک ماحول پیدا کیا، ایک منظم منصوبہ بنایا، لوگوں کو، جتھوں کو اکسایا، وہ قانون کے کٹہرے میں ہر صورت آئیں گے اور ان کو قانون کے مطابق سزا، قرار واقعی سزا ملے گی تاکہ رہتی دنیا تک دوبارہ یہ کوئی اس طرف سوچنے کی جرت بھی نہ کر سکے. یہاں پر ایک قوم کی ایک ہیرو کی والدہ نے یہ مجھ سے سوال کیا کہ وزیر اعظم یہ جو کچھ ہوا ان کے فیصلے کب ہوں گے؟ تو میں آپ کی خدمت میں یہ بلا خوف تردید یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ بالکل اطمینان رکھیں کہ قانون اپنا راستہ اپنائے گا اور قانون کے مطابق یہ فیصلے ہوں گے، انصاف کے مطابق فیصلے ہوں گے، اور جنہوں نے یہ پاکستان کے خلاف یہ بغاوت کی ہے اور دشمنی کی ہے، ایک ایسا لبادہ پہن کر کہ دوست کا لبادہ اور اس کے اندر دشمنی کی ہے، وہ قرار واقعی سزا سے بچ نہیں سکیں گے. میں آپ کو ایک مرتبہ پھر آپ کی عظمتوں کو سلام پیش کرتے ہوئے، آپ کے عظیم بیٹوں کو سلام پیش کرتے ہوئے یہ آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح افواج پاکستان نے آپ کی
बहबूद और आपके बच्चों की हिफाजत तालीम का इंतज़ाम कर रखा है। न सिर्फ हमें इससे आगाही है बल्कि यकीन कीजिएगा कि ये वो एक मॉडल है, ये एक वो मॉडल है जो हमें, जो हमारे जो बाकी मुल्क के इदारे हैं उनमें यही मॉडल हमें इख्तियार करना होगा। इसलिए कि आज जिस तरह आपने आकर यहाँ पर उनकी तशरीह की है और हमारी कौम की ये अजीम बेटी जो प्रिंसिपल हैं एक आर्मी स्कूल में, जो इंतहाई शाइस्ता गुफ्तगू की उन्होंने और इंतहाई एक लतीफ़ अंदाज में उन्होंने सारी जो कहानी बताई, यानी दरिया को कूज़े में बंद किया। मैं समझता हूँ कि यो है वो एक अजीम एक मिसाल जिस तरह ये इदारे अपने शहीदों के वरसा का ख्याल रखते हैं। मैं इससे न सिर्फ बहुत मुतासर हुआ हूँ बल्कि यकीनन अपने इदारों में भी इसको मिसाल बनाने के लिए हम पूरी तरह इंशाअल्लाह हम रूबा अमल होंगे। मैं आखिर में एक अहद के हवाले से बात करना चाहता हूँ और वो ये है कि 9 मई के दिन हमारे शोहदा के अहले खाने के दिल पर एक क़यामत गुजरी थी। हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं। जिस तरह आप उसको महसूस करते हैं शायद उसको महसूस ना कर सकें, लेकिन आपके गम में पूरी तरह शरीक हैं और आज ये अहद करते हैं कि जिस तरह आपके दिलों को ठेस पहुंची 9 मई के वाक़यात के हवाले से, दोबारा ये ठेस क़यामत तक नहीं लगने देंगे। ऐसा स्याह दिन दोबारा कभी पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं आएगा इंशाअल्लाह, और उस दिन हर मुहब्बे वतन की आंख अश्कबार थी और दोस्त नमा दुश्मन का दिल शाद था। हमला आवरों और उनके सरपरस्तों ने आज तक रियासत, कौम, हत्ता के शोहदा के अहले खाना तक से माफ़ी नहीं मांगी, जो बज़ाते ख़ुद ये सबूत और गवाही है कि ये सियासी अमल नहीं बल्कि एक बगावत का मुनज़्ज़म मंसूबा था। मैं आपसे बतौर ख़ादिम पाकिस्तान वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह जो वफ़ाज पाकिस्तान आपकी खुशहाली, आपके बच्चों की तालीम, इलाज, तरक्की के लिए जो शानदार इक़दामात उठा रही है उसमें मेरी हुकूमत हर लिहाज से पूरी तरह शरीक होगी और आइन और कानून के हवाले से मैं एक मरतबा फिर ख़ितामन ये कहना चाहता हूँ कि कानून अपना रास्ता अपनाएगा, इंसाफ अपना रास्ता अपनाएगा और 9 मई को क़यामत तक दोबारा नहीं आने देंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान पाइंदाबाद। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ आज इस तकरीब का अख्तिताम करेंगे और इस बात का यादा करेंगे कि अपने इख्तिलाफ़ात
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 9 मई को शहदा के अहल खाना के गम में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कहा गया कि 9 मई में जिनका कोई किरदार नहीं, बेगुनाह है, उनको कोई हाथ नहीं लगा सकेगा। 9 मई जैसा स्याह दिन दोबारा कभी नहीं आएगा। उनकी जानिब से शहदा और उनके ख़ानदानों से इज़हार यकजहती के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। उन्होंने कहा कि शहदा के वरसा के दरमियान होना मेरे लिए बाइस फ़ख्र है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया कि शहदा ने जान देकर लाखों बच्चों को यतीम होने से बचाया। वज़ीर इत्तलाआत व नशरियात के ज़रिए तमाम शहदा और उनके ख़ानदानों से इज़हार यकजहती की ये तकरीब।